السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، آمین۔ ہم لوگ سورہ قاریہ کی تفسیر ہم لوگوں کی ہو گئی تھی الحمدللہ۔ اب یہ کہ اس میں کچھ تفصیل جو بچی تھی تو وہ ہمارا ارادہ تھا کہ وہ الگ سے کر لیا جائے، اس لیے کہ ایک دن میں اس کی تفسیر ویسے مکمل ہو جائے، ترجمہ اور تفسیر ایک سطحی طور پہ، اور اس میں پھر کچھ اور ڈیٹیلز ہیں جو کہ ہمارا ارادہ ہے کہ آج کر لیں انشاءاللہ۔ تو سورہ قاریہ میں دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کیا چیز ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من مانی عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِیَہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اب اس میں دیکھیے، ایک تو کچھ جو تفصیل تھی، تو یہ ہے کہ مبسوس کی بات ہوئی تھی، تو بثہ جو ہے وہ کیا ہے کہ منتشر، الگ الگ، علیحدہ، جو بھی اس کو جس طرح سے بھی کہہ لیں۔ تو یہ ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا، ہے نا، تو وہ دن جو ہے، اس دن سب سے بڑی گیدرنگ ہوگی، ہے نا۔ اگر مجمع دیکھیں تو سب سے بڑا اس حساب سے کہ جتنی بھی نسلیں ہیں، ساری جنریشنز آل پٹ ٹوگیدر، مطلب یہ کہ ساری کی ساری نسلیں آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخر زمانے تک کی جتنے بھی لوگ ہوں گے، ساری نسل، سارے لوگ سب ایک جگہ پہ اکٹھا ہوں گے، سب ایک جگہ جمع ہوں گے، ہے نا۔ اور اس کے بعد بھی قیامت کے لیے جب آتا ہے تو وہ کیا آتا ہے، ایک اور جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ ہر ایک انسان جو ہوگا وہ تنہا ہوگا، یعنی نفسی کا عالم ہوگا، ہے نا۔ تو یہ کہ سب سے بڑا مجمع، اور اس میں انسان جو ہے وہ تنہا ہوگا اور اپنے بارے میں بس سوچ رہا ہوگا، ہے نا۔ اور وہ جو ہے وہ ہم لوگ دیکھیے پہلے بھی اور آیات میں اور صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، جو صرف جو ضمہ کی ہے، اگر دیکھیں 30ویں پارے میں تو سورہ عبسہ میں یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کافی تفصیل سے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہے نا۔ تو یہ کہ وہ دن کیا ہوگا کہ جس دن کہ انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اور اپنے باپ سے، اور اپنے ساتھیوں سے، اور اپنی اولاد سے۔ تو جب بھی اس دن کا ذکر آتا ہے تو وہ کچھ اسی طرح کا نقشہ کھینچتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہے نا۔ اور اسی طرح سے ایک یہ ہے کہ جب اس دن حساب کتاب اور وہ سب چیزیں شروع ہوں گی تو کچھ یہ کہ حال اور احوال کچھ اس طرح کے ہوں گے کہ اس وقت انسان جو ہے اس کو صرف اپنی پڑی ہوگی،
ہے نا. اور یہ کہ اپنے بدلے میں وہ اس وقت ہر چیز دینے کو تیار ہو جائے گا. اور یہ کہ وہی ہوتا ہے. اور جو اکثر بیانات میں یا پھر ہم لوگ جب دین کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز بہت زیادہ بتائی جاتی ہے کہ جن لوگوں کے لیے ہم دنیا میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، کئی بار تو ہوتا ہے کہ بھئی اپنی جان کے لیے، خود کے لیے، اور کئی بار ہوتا ہے کہ اور لوگوں کے لیے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنی انا یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے کو یہ کہہ دیا، میرے بھائی کو یہ کہہ دیا، میرے ماں باپ کو یہ کہہ دیا، جو کچھ بھی ہے اس طرح کی چیزیں. تو دیکھیں ایک تو ہے شرعی چیز، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ ہم اس کے علاوہ جو دنیاوی اعتبار سے جو ہم لوگ کسی کے لیے کوئی گناہ کر دیتے ہیں کہ چلو بھائی اس کا دل چاہ رہا ہے، چلو ہم یہ کر لیتے ہیں اس کے لیے، یا اس نے ایسا کیا ہے تو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چھوٹا سا ہی گناہ ہے، چلو کر لیتے ہیں. تو یہ والی جو چیز ہے نا، تو اس کے لیے خاص طور پہ جو سورہ معارج ہے، سورہ نمبر 70 یعنی 70، اس میں اس کی آیات ہیں، اور اس میں یہ بات بہت یہ کہ اسی چیز کو اور واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا. اور کیا ہے، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اس روز وہ لوگ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے. گنہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے. بنی جو ہے وہ بیٹے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو. ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ اس دن کا جو حال ہوگا تو یہ ہوگا کہ اس دن گویا ایسا رہے گا کہ ہر چیز اپنے بدلے میں دینے کو انسان تیار رہے گا. وہ رشتے جو دنیا میں جن کا ہم دم بھرتے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ محبت ڈالی ہے رشتوں میں، تو جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے نا، اور جو رشتے نبھانے ہیں وہ اس دنیا میں ہی وہ کرنا ہے، اس لیے کہ وہ آخرت تو جو بھی ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو انہی رشتوں کو ہم جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے فدیے میں دینے کو بھی تیار ہوں گے. تو پہلا کیا ہے، ببنی، یعنی اپنے بیٹے کو، وصاحبتہ واخیہ، یعنی اپنی بیوی یا اپنا جو بھی ازواج ہیں، زوج، اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا. یہ جو ہے یہ سورہ معارج کی آیت نمبر 11 سے ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو 11 ہے، 12 ہے اور 13، اور پھر آخر میں جو آیت نمبر 14 آتی ہے وہ کیا ہے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. ٹھیک ہے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اور جتنے آدمی زمین میں ہیں سب کچھ دے کر، اور اپنے اوپر جو عذاب ہے اس سے وہ چھڑا لے، ہے نا. یعنی کہ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اور جو کچھ جتنے بھی آدمی ہیں، ماں نہیں، یہ من ہے، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں نا اس زمین پہ، ان سب کو وہ فدیے میں دینے کے تیار ہو جائے گا، صرف اس لیے کہ وہ اپنا آپ چھڑا لے، یعنی اپنے آپ کو وہ چھڑا لے اس عذاب سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس دن کی دہشت سے، اس دن کی وحشت سے، اس دن کی جواب دہی سے، اس دن کی پریشانی سے، اس دن کی گھبراہٹ سے، اس دن کے عذاب سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہے نا. اور یہی بات ہے کہ اس دن انسان اپنے آپ کو سارے لوگوں سے، جتنے بھی رشتے ناتے ہوں گے نا، ان سب سے الگ تھلگ کر لے گا، وہ اکیلا تنہا وہاں پہ ہوگا. اور اسی کا ہی ایک وہ ہے نا جو آتا ہے کہ ہر انسان کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا، ہے نا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہے نا. پھر کیا ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. تو عہن جیسے پہلے ہوا ہے نا کہ یہ اون کو کہا جاتا ہے، اور نفشہ ہوتا ہے کہ اس کو اسکریپ آؤٹ کرنا، مطلب اس کا جس کو کہتے ہیں نا تار تار کر دینا وہ. اور کیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا. ٹھیک، اب اس میں کیا بات ہے کہ یہاں پہ
کیا بات بتائی جا رہی ہے، جو ہم کو تھا کہ یہ ہم دوبارہ اس کی تفصیل تھوڑی سی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر ویسے دیکھیں تو اس سے پہلے جو آیت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو دنیا میں رہ کے ہم لوگوں کو جو بھاری بھرکم ہے نا، بھاری بھرکم چیز ہے جو پہاڑ ہے، ایک سالڈ چیز جو کہ مثال کے لیے بھی کہا جاتا ہے نا کہ پہاڑ ہلا دینا، یعنی کوئی مشکل ترین کام ہے نا، یعنی کہ وہ آسانی سے ہلنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ وہ دن وہ ہوگا جس دن سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا، ٹھیک، اور وہ الٹ پلٹ جو ہونا ہے وہ ہم لوگ زمین کے اس سے بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، بعثرت، یہ سب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ اتھل پتھل یعنی تل پٹ ہو جانا، ٹھیک، یا اور الٹ پلٹ اس سے کہ جو دنیا میں رہ کے جو بظاہر ہم لوگوں کو اتنی بھاری بھرکم چیز اور ایسی جیسے کہ اپنی جگہ سے وہ ہل ہی نہیں سکتی ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ ایسے اڑ رہا ہے جیسے روئی کے گالے۔ اور روئی کا گالا بھی اگر کہیں تو دھنی ہوئی روئی، یا وہ اس سے کہ اس کے درمیان سے اتنی سہولت سے گزرا جا سکتا ہے، مطلب ایسے ہو جائیں گے پہاڑ، ہے نا۔ اور اب اس آیت میں کیا ہوا ہے نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازینو، اور اب یہ دن ایسا ہوگا کہ اب وزن کس چیز کا ہوگا، وزن ہوگا اعمال کا، یعنی نیکیاں جو ہیں وہ وزن دار ہو جائیں گی۔ یہ دن وہ ہوگا کہ اس دن نیکیوں کا وزن ہوگا، ٹھیک۔ تو یہ ہے کہ جو بظاہر ایک جب تک دنیا میں ہوتے ہیں تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، عموماً جو بظاہر ایک جو عمومی چیز ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جو بھی نیکی ہے خاموشی سے کر رہے ہیں، کسی کو نہ پتہ چلا نہ وہ۔ اب اگر دنیا دار یا ایک جس کو اب نارمل کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی نظر میں دیکھیں تو کیا ہے کہ اچھا آپ نے یہ کر دیا کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، تو یہ تو بیوقوفی ہے نا، ایسے اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، فائدہ کیا ہوا ہے نا۔ یا پھر یہ کہ کوئی آپ کو کچھ بول گیا، غلط بات بول گیا یا کچھ دل آزاری کر گیا اور آپ خاموش رہیں، تو کیا ہوا، اس کو بھی کہا جاتا ہے نا کہ ہاں ایسے خاموشی کا بھی کیا فائدہ۔ لیکن بہرحال وہ جس نیت سے انسان کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اس لیے کہ فتنہ فساد نہ ہو، یا جو بھی یہ والی جو نیت ہے یعنی اللہ کی رضا کی نیت، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس نیت سے اگر وہ کر رہا ہے تو یہ جو بظاہر بالکل بیکار چیزیں لگتی ہیں نا، جو جس کو کہا جاتا ہے نا ویٹ لیس چیزیں، کہ ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، ان کو کرنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو اب یہ دن وہ ہوگا کہ ان چیزوں کا وزن ظاہر ہوگا۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، اب یہ نیکیاں، وہ خاموش رہ جانا، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ نظر جھکا لینا، یا پھر جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کا بظاہر کوئی لگتا تھا کہ فائدہ ہی نہیں ہے، اب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وزنی ہوں گی، ٹھیک۔ اچھا، اب ایک اور جو چیز ہے وہ ہے منفوش، نفشہ کہا جاتا ہے کہ تتر بتر کر، مطلب جیسے الگ الگ بالکل ہو جائے، تار تار ہو جائے، ہے نا۔ اب اگر دیکھیں تو سب سے پہلے جو آیت، جو پہلی آیت جو ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہم لوگوں نے شروع میں کیا تھا وہ کہ دروازے کا زور سے کھٹکھٹانا، ہے نا۔ اور اگر پرانے زمانے میں دیکھیں تو ڈور بیلز اور وہ سب تو نہیں ہوتی تھی، تو کیا تھا کہ کبھی لکڑی جو چھڑی ہوتی ہے اس سے دروازے پہ مارا جاتا تھا، وہ تیز آواز ہوتی تھی، ہے نا۔ تو یہ ہے کہ اگر اس حساب سے دیکھیں تو کیا ہے کہ یہاں پہ جو آیت نمبر 5 میں جو لفظ آیا ہے نا، کل احن المنفوش، تو یہ منفوش جو ہے یہ ایک اضافی لفظ ہے، یعنی ایک الگ سے ایک اور لفظ آیا ہے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں جب یہ کہ قیامت کے دن کو ذکر کیا ہے اور اس میں بھی جبال یعنی پہاڑوں کا ذکر کیا ہے، تو وہاں پہ کیا ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ، صرف احن آیا ہے، منفوش نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ وہ جب انشاءاللہ سورہ معارج کریں گے تو وہ بھی تفصیل دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ کل احن کے بعد پھر منفوش بھی جو اللہ تعالیٰ لائے ہیں، تو اس کی کیا جس کو کہتے ہیں کہ حکمت، ٹھیک، یعنی کہ وہ کیوں یہاں پہ آ کے، اور بالکل جس کو کہتے ہیں کہ اپروپریٹ ہے، یعنی مناسب ہے نا۔ اور وہ اس سے کہ شروع میں جو بات ہوئی تھی کہ مطلب ایک بہت تیز
جس کو کہتے ہیں کہ چھڑی سے مارا جا رہا ہے، یا یہ کہ ہلایا جا رہا ہے، چیز تتر بتر کی جا رہی ہے اور تیز آواز ہو رہی ہے، یہ ایک اس طرح کا ایک سین شروع سے اس سورہ میں بتایا گیا ہے نا. ایک وہ منظر جس کو کہا جاتا ہے کہ منظر کشی جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ اس طرح سے کی ہے. ٹھیک، اب اگر یہاں پہ منفوش جو آتا ہے نا، تو وہ اس لیے کیونکہ منفوش یہاں پہ لفظ جس کو کہا جاتا ہے نا بیسٹ سوٹڈ ہے، اس وجہ سے کہ جب چھڑی سے وہی دروازے پہ مارا تو وہ کیا ہو گیا، تیز آواز. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کانوں کو بری لگے وہ تیز آواز، تو وہ کیا ہے، وہ قاریعہ ہو گئی. ٹھیک، اب وہی چیز ہے کہ اگر یہ جو پتنگے ہوتے ہیں ہے نا، یہ ایک جگہ پہ اگر ڈھیر سارے پتنگے بیٹھے ہیں اور اس پہ اگر آپ وہاں پہ ایک چھڑی زور سے مار دیجئے تو کیا ہوگا، تو وہ ایک دم جس کو کہتے ہیں کہ تتر بتر ہو جاتے ہیں، فوراً اٹھ کے اور اڑنا شروع کر دیتے ہیں ہے نا. اور وہ کچھ اسی طرح کا جو منظر ہوگا وہ قیامت کے دن کا ہوگا کہ ایسے لوگ بھاگ رہے ہوں گے دیوانہ وار، اور جو پہاڑ ہیں اور اس طرح سے جو چیزیں ہیں کہ سب تتر بتر ہوں گی، سب جس کو کہتے ہیں نا رننگ ان آل ڈائریکشنز، تو وہ ہوگا. تو اس وجہ سے یہاں پہ صرف کل احن جیسے سورہ معارج میں صرف وہ نہیں ہے. سورہ معارج آیت نمبر 9 یعنی سورہ نمبر 70 اور آیت نمبر 9. ٹھیک، تو وہاں پہ صرف احن پہ یعنی عین ہا نون وہاں پہ ہی کہہ کے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت ختم کر دی. اور یہاں پہ کل احن کے بعد منفوج بھی آیا کیونکہ شروع سے ایک جو منظر جو سامنے آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ سب چیزیں بلکہ تتر بتر ہوئی ہوئی ہیں ہے نا. تو یہ کہ اسی طرح سے جو سارے پتنگے ایک طرح بیٹھے ہیں، تو جب وہاں پہ ایک زور سے آپ چھڑی ماریں گے تو کیا ہوگا، ایک دم سے سب اڑ کے اور ہر سمت میں ہر ڈائریکشن میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی ایک دوسرے سے بھڑتے ہیں، پھر ٹکراتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر اس طرح کا ایک وہ ہوتا ہے نا. تو بہرحال اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. ٹھیک، اب کیا ہے کہ جو نیکیاں ہیں ان کا وزن، اور یہ جو ہے جیسے ہم لوگ جب قیامت کا ایک نقشہ ذہن میں آتا ہے تو ایک چیز جو آتی ہے وہ کیا ہے کہ جو ہم لوگوں کا ترازو عموماً جو استعمال ہوتا ہے کہ 2 پلڑے ہیں اور اس میں ایک میں وزن ہے اور ایک میں جو بھی اعمال ہیں وہ. ٹھیک ہے، لیکن جو آیات ہیں قرآن شریف کی تو ان سے کیا پتہ چلتا ہے، جو اکثر و بیشتر جو چیز ایک پتہ چلتی ہے، یعنی کہ پھر ایک جو سین سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے کہ جو برائیاں ہیں یعنی جو بدی جو گناہ ہیں تو ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یا پھر وہ کام جن میں نیت جو ہے وہ درست نہیں تھی، صحیح نہیں تھی، وہ کیا تھا، وہ سب بیکار ہو گیا. ٹھیک، اور اس کے بدلے میں کیا ہوا ہے، اس کے بدلے میں یہ ہوا ہے کہ جو نیکیاں تھیں ان کا وزن آیا ہے. ٹھیک، تو اس دن جو ہے وہ نیتوں کا سوال ہوگا. ٹھیک ہے، جو نیکیاں تھیں ان کے پیچھے خلوص بھی تھا یا نہیں تھا. ٹھیک ہے، یعنی ان کی تہ میں للہیت یعنی للہ یعنی اللہ کے لیے وہ چیزیں کی تھیں یا کوئی اور وجہ تھی، اور وہ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی کو خوش کرنا دکھاوے کے لیے، یا کوئی اور کر رہا ہے تو چلو میں بھی کر لوں، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز. تو اگر وہ اللہ کے لیے نہیں تھی تو پھر وہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی. ٹھیک ہے، یعنی مخلصانہ جو نیکیاں تھیں ان کا وزن ہوگا. ٹھیک، اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ اور یہیں پہ ہی بتاتے چلیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کا وزن ہوگا. ٹھیک، اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ وزن جو ہم لوگوں کو ایک جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا وزن ہوگا تو یعنی کہ ایک لمٹ ہوگی، اس سے اوپر ہوگا تو بھئی جنت میں، اور اس سے کم ہوگا تو جنت میں ہی، اللہ نہ کرے. تو بات جو ہے وہ یہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو لگتا ہے ہم لوگوں کہ ایک حد تک پہنچیں گے تو کہا جائے گا کہ بھئی ثقلت یعنی وہ ثقیل ہو گیا، یعنی کہ ثقلت مطلب وزن آ گیا اس میں ہے نا، یعنی قابل وزن وہ چیز ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ یہاں پہ جو ایک بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے نا، تو جو تمام جو بھی انسان ہیں تو ان کے لیے وہ معیار
وہ ایک نہیں ہوگا، یعنی ایک اسٹینڈرڈائزڈ ویٹ نہیں ہوگا، یہ ایک وہ اسٹینڈرڈائزڈ ویٹ لمٹ نہیں ہوگی جس کے اوپر سب کو کرنا ہے نا. اس لیے کیونکہ سب کی جو ہے وہ وسعت یعنی کہ جو کیپیسٹی ہے، جو کیپیبلٹی ہے، سب کا جو ماحول ہے سب کا الگ ہے، مختلف ہے، سب کے اپنے اپنے چیلنجز ہیں، سب کا جس کو کہتے ہیں نا ماحول، سب الگ الگ ماحول میں رہے ہیں. کوئی ہے جو بچپن سے بہت کیا خیر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس کی تربیت شریعت پہ ہوئی، اس کا سب کچھ وہ ہوا، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر جو اس کا ماحول، جو اس کی جو وسعت تھی، جو اس کی کیپیسٹی کیپیبلٹیز جو تھیں اور اس کے جو چیلنجز تھے، اس کا حساب اس کے حساب سے ہوگا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اس کے برعکس کوئی ہے جس کو کبھی ماحول ہی نہیں ملا وہ، یا پھر یہ ہے کہ مسلمان گھرانے میں وہ پیدا نہیں ہوا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ، ہے نا. اور اس کے بعد جب بھی اس کے پاس وہ حق آیا، وہ سچائی آئی، یہ دین حق آیا اور اس نے قبول کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے جو چیلنجز جھیلے یا اس نے جو بھی چیلنجز فیس کیے اپنے اس دین کے لیے یعنی اللہ کے لیے، چاہے وہ بظاہر بہت کم ہو، ہے نا، لیکن یہ ہے کہ اس کا حساب پھر اس کے حساب سے ہوگا. یعنی یہ کوئی ایک سٹینڈرڈائز چیز نہیں ہے کہ ایک ہی جس کو کہتے ہیں نا لکڑی سے سب کو ہانک دیا گیا، یہ وہ ہے ہی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، ایک ایک جو ذرہ برابر بھی وہ ہوگا نا وہ دکھایا بھی جائے گا، اور پھر جو ہے وہ حصل ما فی الصدور، پھر سورہ عادیات میں کیا تھا نا کہ پھر وہ جو دل میں ہوگا وہ کھینچ کے باہر نکالا جائے گا. اور اس کے بعد یہاں پہ کیا ہے کہ وہ پھر اس کو وزن کیا جائے گا. تو یہاں پہ جو بات ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ وہ وزن جو ہے وہ کتنا ہے، اور وہ پھر ہوگا آپ کی نیتوں پہ، آپ کا اخلاص کتنا تھا، اور آپ نے اس میں کتنی جد و جہد، کتنا مجاہدہ، کتنی مشقت اٹھائی، کتنی باتیں سننی پڑیں، اور وہ ساری چیزیں ہیں نا. جیسے کہ اس میں ہے نا لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہ ہے جو کچھ اس نے کوشش کی ہے. تو کوشش ہمارا وہ مجاہدہ، وہ مشقت، وہ محنت، وہ جد و جہد ہماری تھی کتنی، وہ تو اللہ تعالیٰ اس پہ فیصلہ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ رزلٹس پہ فیصلے نہیں کرنے والے ہیں، ہے نا، کہ آپ نے کوشش کی، کسی نے اتنی کی، کسی نے اتنی کی، ٹھیک ہے، کسی نے کم کوشش کی اور اس کو رزلٹ حاصل ہو گیا، اور کسی نے بہت کوشش کی اور وہ اس رزلٹ تک، اس جو بھی چیز تھی وہاں تک نہیں پہنچ پایا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایفرٹس دیکھتے ہیں. تو جتنے قدردان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں اتنا قدردان کوئی نہیں ہے کہ آپ کو جو بھی حاصل کرنا تھا آپ کو ہوا یا نہیں ہوا. اٹ از اممیٹیریل ٹو ہم. اس لیے کیونکہ جو ہم محنت مشقت کر رہے ہیں، جو ہم جھیل رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا ہے. تو the way اللہ سبحانہ و تعالیٰ values things nobody else can do it، اور کوئی بھی نہ کر سکتا ہے اور نہ وہ کرتا ہے. تو بات یہی ہے کہ کام پھر اس کے لیے کریں جو اس کی قدر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ قدردان اور کوئی نہیں، ہے نا. اور اسی طرح سے یہی بات جو یہ مفہوم یہ ہے سورہ بنی اسرائیل یعنی سورہ اسراء بھی جو کہلاتی ہے اس میں ہے، یعنی سورہ نمبر 17، ٹھیک، سورہ نمبر 17 میں آیت نمبر 84، ٹھیک. تو آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قل، یعنی کہہ دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ، کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی کہ اس کی ایک شاکلہ ہے نا. تو ہر ایک عمل یا محنت کر رہے ہیں اپنی شاکلہ کے مطابق، یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک فریم ورک دیا ہوا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ روح جو ہے وہ اس شاکلہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو کیا ملا تھا اور اس نے کتنی اس کے اوپر محنت مشقت کی ہے نا. تو ہر انسان کو ایک لکڑی سے نہیں آنکا جائے گا، اور یہ کہ سب کی اپنی اپنی وسعت، اپنی کیپیسٹی، کیپیبلٹیز الگ ہے نا، تو ان کا حساب بھی اس حساب سے ہوگا. کسی کا مزاج ہوتا ہے کہ بہت غصے والا، لیکن اگر وہ شریعت کی لگام اس پہ ڈالے اور وہ اپنے غصے کو ہر بار ضبط کرے اور اس کو وہ ضبط کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے، تو اس کو ثواب اس کے حساب سے ملے گا. اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے
اور وہ کتنا کر سکتا ہے اور وہ کتنا اپنے آپ سے مجاہدہ اور مشقت کر رہا ہے نا. تو ایک بات تو یہ ہے. اچھا اب ایک جو چیز ہے کہ اس دن وزن جو ہے وہ نیکیوں کا ہوگا. تو یہ بات جو ہے یہ الگ الگ جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتائی ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے کچھ اس طرح سے کہ جو لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے بڑی نیکیاں کر ڈالی تھیں ہے نا, تو وہ دن یعنی قیامت کا دن پھر وہ ایسا ہوگا کہ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک. اب اس کے لیے جو الگ الگ آیات آئی ہیں, مطلب obviously وہ سب تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ جتنا ہو سکا تو انشاءاللہ وہ آیات تو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ہے سورہ فرقان یعنی سورہ نمبر 25 میں آیت نمبر 23. ٹھیک ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ٹھیک ہے. هَبَاءً مَنْثُورًا. اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے. یعنی کہ وہ ہے نا جو ہم لوگوں نے سنا بھی ہے کئی بار کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے بڑے بڑے جس کو کہتے ہیں نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے, نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوں گے ہے نا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, یہ الگ الگ جگہ پہ الگ الگ مفہوم کے اعتبار سے ہم بتا رہے ہیں ہے نا. اور وہ کیا ہوگا, وہ ہو جائیں گے جیسے اڑتی ہوئی خاک ہے نا. تو وہی ہے کہ نیکیاں ہوں گی اور وہ ساری چیزیں ہوں گی, اور پھر کیا ہوگا کہ جس میں اخلاص ہوگا یعنی نیکیاں جو ہوں گی وزن اس میں ہوگا, جو اور اس کے علاوہ کی جو چیزیں ہیں وہ پھر ہو جائے گا کہ جیسے اڑتی ہوئی خاک ہو جائے گی. یا پھر اسی طرح سے کیا ہے کہ سورہ انبیاء جو سورہ نمبر 21 ہے. ٹھیک ہے. سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 47 وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ٹھیک. اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے. ٹھیک ہے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ. اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا اتینا بہا, تو ہم اس کو لا حاضر کریں گے, مطلب ہم اس کو حاضر کر دیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں. ٹھیک. تو اگر کوئی جس کو کہتے ہیں ذرہ برابر بھی, رائی کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ ہم لے کے آئیں گے اس کو. ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پہ جو چیز ہے کہ اگر وہ کچھ بھی لے کے آیا, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ کچھ بھی جو ہے وہ ہوگا جو بھی اس کے اعمال ہوں گے. ٹھیک. اب اسی طرح سے, اور یہ بات کس اس میں یہ آیات ہو رہی ہیں, یہ اس طرح سے کہ وزن جو ہوگا اس دن وہ ہوگا نیکیوں کا. ٹھیک. اور اسی طرح سے پھر سورہ آراف ہے سورہ نمبر 7. ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں کیا فرمایا ہے, وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ. ٹھیک ہے. اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے. اور اعمال کیا ہے, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے تو نجات پانے والے ہیں. ٹھیک. تو یعنی جن کے وزن بھاری ہیں وہ نجات پانے والے ہیں. تو یعنی کہ وزن کس کا ہوا, یعنی وزن جو ہوا وہ نیکیوں کا ہوا. ٹھیک ہے. نیتوں کے اعتبار سے پرخلوص مخلصانہ جو نیکیاں ہوں گی وہ ہوں گی جن کا کہ وزن ہوگا. ٹھیک. پھر اسی طرح سورہ کہف, وہ تو یہ کہ ہر جمعے کا ہی معمول ہے, تو سورہ کہف میں بالکل آخر میں سمجھ لیجئے کہ جو آخر کی جو 10 آیات ہیں
اس میں جو پڑھی جاتی ہیں جو یہ ہے کہ اگر پوری سورت جیسے چھوٹے بچوں کو جب شروع کراتے ہیں تو یہ کہ ٹھیک ہے شروع اور آخر کی جو آیات ہیں 10 وہ پڑھ لیں. تو اس میں جو ایک دم آخر میں آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، یہ ہے سورہ کہف میں وہی کہ اس دن جو وزن ہوگا وہ کیا ہوگا کہ ان کی جو بدعمالیاں ہوں گی ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ہے آیت نمبر 105 یعنی 105. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور کا انکار کیا. ٹھیک ہے، وَلِقَائِهِ، اپنے پروردگار کی آیتوں کا اور اس کے سامنے جانے کا انکار کیا. پھر کیا ہوا، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. ٹھیک ہے، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ قیامت کے دن ان کے ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ٹھیک، تو پھر وہی ہے کہ مخلصانہ جو نیکیاں ہیں یعنی للہ یعنی اللہ کے لیے جو اعمال ہیں جو نیکیاں ہیں تو وزن اس دن ان اعمال کا ہوگا. ٹھیک ہے، اور جو اس کے علاوہ ہیں تو وہ کیا ہو جائیں گی، جیسے کہ وہ نا اڑتی ہوئی خاک یا اڑی ہوئی خاک. ٹھیک، تو ایک بار پھر یہ وہ کر دیں کہ دیکھیے سورہ زلزال میں جو چیز آئی تھی نا، خیریں من یعمل مثقال ذرۃ خیریں یرہ، اور اسی طرح سے شریں یرہ، کہ وہاں پہ ہے کہ خیر اور شر سب دکھایا سب جائے گا، لیکن جب وزن پھر کیا ہے سورہ عادیات میں جو آیا ہے کہ نیتیں جو دلوں میں جو تھا وہ کھینچ کے باہر نکالا جائے گا، اور پھر اس صورت میں کیا ہے قاریعہ میں کہ ان کا وزن کیا جائے گا، ہے نا. تو یہ ہے کہ پھر جب وزن کیا جائے گا تو پھر اصلیت سامنے آئے گی. اچھا، ایک جو ہے مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو فرمایا ہے وہ کیا ہے کہ وزن اگر اپنے اعمال میں لانا ہے تو اس کے لیے 2 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. ٹھیک ہے، ایک کیا ہے، پہلی چیز اخلاص، کہ وہ ہو اللہ کے لیے، اور دوسری جو بہت ضروری چیز ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو نیکیاں کرنی ہیں وہ کرنی وہ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں. اگر اپنی اعمال میں وزن لانا ہے تو اخلاص کے ساتھ کرو، یعنی اللہ کے رضا کے لیے کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرو، تو پھر ان نیکیوں پہ وزن ہوگا. جتنی آپ کے اعمال سنت کے قریب ہوں گے اتنے آپ کے جو اعمال ہیں وہ وزنی ہوں گے. ٹھیک، فَهُوَ فِي عیشت راضیہ. اب یہاں پہ یہ بھی تو ہو چکا ہے ہم لوگوں کا، تو عیش جو دیکھیے اگر اس کا ترجمہ کریں نا تو کیا ہوگا کہ عیشہ اور یعیشہ اور حیات، تو ان دونوں کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن عیش جو ہے وہ حیات ہے، یعنی یہ وہ زندگی ہے کہ جس میں کوئی فکر نہ ہو، بے فکری کی جو زندگی ہوتی ہے نا، جو ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، عیش کر رہے ہیں، تو یہ وہ والی چیز ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا بیسک نیسیسٹیز جو ہیں، کھانا پینا رہنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں جو ضرورتیں ہیں زندگی کی، اس کی فکر نہ ہو، بلکہ جو آسائشیں ہیں یعنی کہ جو عیش و عشرت والی جو چیزیں ہیں وہ صرف وہ اس میں گزر رہی ہو زندگی. ٹھیک ہے، یعنی نعمتوں والی عیش والی زندگی جس میں کہ کوئی فکر نہ ہو، کسی بھی طرح کی فکر نہ لاحق ہو، تو وہ ہوتا ہے عیش. ٹھیک ہے، عیشت راضیہ، تو کیا ہے، من چاہی یا من مانی عیش میں ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر ویسے اس کو ترجمے کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ زندگی ہوگی جس میں ایک لمحہ جو ہے وہ ایسا نہیں گزرے گا جو کہ بہترین نہ ہو. ٹھیک، اب اس کے برعکس کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہو گیا، تخفیف جو ہے وہ ہوتا ہے ہلکا کر دینا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ بقرہ میں احکام کی بات کی ہے تو کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے احکام بتائے ہیں اور اس کے بعد کیا کیا ہے، لِيُخَفِّفَ عَنْكُمْ، کہ تمہارے اوپر سے ہلکا کر دیں. ٹھیک ہے، یعنی
تمہارے بوجھ کو اللہ تعالیٰ ہلکا کر دیں. تو وہ اگر دیکھیں تو کیا ہے کہ دنیا میں رہ کے جب اللہ تعالیٰ کا احکام مانتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر جو بوجھ ہے نا اس کو ہم ہلکا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا احکام ماننے سے جو ہمارے اوپر جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو گیا، اور قیامت میں جو ہمارا جو میزان ہے وہ بھاری ہو گیا. ٹھیک. تو کیا بات ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا احکام ماننے سے جو ہمارے اوپر جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہوا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا احکام ماننے سے قیامت کے دن یعنی آخرت میں ہمارا میزان جو ہے وہ بھاری ہو گیا. ٹھیک. اب اس کے بعد کیا ہے، فَأُمُّهُ ہاویہ. اب یہ جو ہے ہاویہ، یہ پہلے بات ہوئی ہے نا کہ یہ کیا ہے، کسی بہت گہری کھائی میں گرنا. ٹھیک ہے. اور یہ استعمال ہوتا ہے پہلے جو عربی زبان، بہرحال یہ تو تھے عرب ہی نا، تو اس میں استعمال ہوتا تھا. تو وہ اس پہ جب کہ کوئی شکاری جو چڑیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چیل ہے یا پھر باز ہے، شاہین، آپ اس کو جو بھی وہ کہیں، تو وہ جو ہوتی ہیں چڑیا، اور جب وہ نیچے بہت نیچے دیکھیں اپنا کوئی شکار، تو وہ کیا ہوتا ہے اوپر سے، مطلب بہت اوپر سے وہ ایک سمجھ لیجئے ڈائیو کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے وہ اتنی اونچائی سے بہت تیزی کے ساتھ وہ نیچے آتی ہیں اپنی شکار کی طرف. ٹھیک ہے. تو اب جب یہ کام ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو گریوٹی کی وجہ سے وہ نیچے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر وہ ان کا اپنا بھی فورس ہوتا ہے، تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کو پھر بیسیکلی کہا جاتا ہے ہاویہ. کہ ایک تو یہ کہ گریویٹیشنل پل جو ہے اس کی وجہ سے، اور پھر آدمی اپنا پورا زور لگا کے جب نیچے جاتا ہے، آدمی نہیں مطلب جیسے یہاں پہ چڑیا یا کوئی بھی اور چیز، تو اس کو ہاویہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے، اگر یہ یاد ہو تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو صورتیں کی ہیں اس میں کیا ہے کہ آدمی چاہے گا نہیں اس میں جانا ہے نا، لیکن یہ کہ اپنے گناہ اور ان کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ خود بخود اپنے آپ کو اس جہنم میں خود ڈھکیلے گا. ٹھیک ہے. یعنی خود اس میں گرے گا. ٹھیک. اور یہ جو ہے یہ اور بھی آیات سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے کہ وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن جو اعضاء ہوں گے انسان کے، اس کے اپنے ہاتھ پیر، اس کی اپنی جو سکن ہوگی، اس کی اپنی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی، ہے نا. تو گویا کہ کیا ہے کہ یہ سارے اعضاء اور وہ ہیں، یہ سب یعنی انسان کا جو اپنا آپ ہے وہ اس کو جہنم میں لے کے جائے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے. اور اس یہ جو عرب کا ایک محاورہ تھا وہ کیا تھا، ہوت امہ، اور اس کے لیے کہا جاتا تھا کچھ اس طرح سے، کہتے ہیں ماں کو، ہے نا. تو یہ کہ اگر کوئی بہت زیادہ غمگین ہو، یعنی بہت برے حالات اس کے اوپر بہت برے حالات ہو گئے ہوں، تو اس کو کہا جاتا تھا محاورے کے اعتبار سے ہوت امہ. اور اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہوا کہ گویا کہ اس کی جو ماں ہے وہ کسی گہری کھائی میں گر گئی، مطلب اس کے اوپر اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. ٹھیک. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو الٹ دیا ہے، فَأُمُّهُ ہاویہ. ٹھیک. اور اس سے جو ایک جو فائدہ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ جو ان کا محاورہ تھا، یعنی کہ آیات تو ان کے اوپر نازل ہو رہی ہیں نا، تو ان کا جو محاورہ تھا اس کا الٹ ہو گیا، تو اس پہ وہ تھوڑا دھیان دیں گے. ٹھیک ہے. غور و فکر ہوگی کہ ایک دم سے ان کو لگے کہ اچھا یہ کیا بولا، یہ تو کچھ ڈفرینٹ بولا ان لوگوں نے، ہے نا، یا ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہو رہی تھی. تو اس سے اور پھر یہ کہ ان کے بعد پھر جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو اس کو پڑھ دیتے تھے یا لکھ دیتے تھے یا وہ، تو اس کے اعتبار سے. ٹھیک. اب ایک جو اور چیز ہے وہ تو کا پہلے تو تفصیل ہو چکی ہے، لیکن اب یعنی ماں، تو وہ کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اپنی گود میں بچے کو سمیٹتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے. کہ کچھ بھی ہوتا ہے، اگر کوئی ایسی ویسی چیز ہے یا کچھ بھی ہے تو کیا ہوتا ہے، اپنی آغوش میں لیتی ہے، اس کو جانے نہیں دیتی اپنے قریب سے. ٹھیک. ایک تو یہ بات ہو گئی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ حفاظت کریں، یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ اس طرح سے سمیٹے گی کہ اس کو جانے نہیں دے گی کہیں.
ٹھیک. اس کے بعد ایک اور جو چیز جو اس سے پہلے تھا نا کہ آدمی اپنے آپ کو جہنم میں ڈھکیلے گا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس میں ڈالے گا، اس کے اعضاء جو ہیں وہ اس کو اس کے خلاف گواہی دیں گے. تو یہ کچھ اس طرح کی چیز ہے نا. ٹھیک. تو اب اگر ویسے دیکھیں تو یہ بڑے ہونے کے بعد تو نہیں، لیکن آپ ایک چھوٹے بچے کو دیکھیں ہے نا، تو اس کا ایک بہت نیچرل سا ایک انسٹنکٹ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی ہوتا ہے یا ہوتی ہے تو وہ کس طرف دوڑتی ہے؟ اپنی ماں کے پاس. ٹھیک ہے. کوئی بچہ یا بچی ہے تو وہ انویریبلی کہیں پہ بھی ہے، کوئی پریشانی ہے، بھوک لگی، کوئی پرابلم ہے، نیند آ رہی ہے، ناراض ہیں، خوش ہیں، کہیں پہ بھی ہوتا ہے تو بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے نا. اس کو اس کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے آپ، وہ بچہ جس کو بولنا بھی نہیں آتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا آتا ہے، کئی بار تو چلنا بھی نہیں آتا ہے، وہ بکیاں چل کے، لیکن جاتا کس کے پاس ہے؟ ماں کے پاس ہے نا. تو یہ وہی والا ایک سمجھ لیجئے کہ سین جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ یہ جو ہوں گے جن کا کہ موازین جو ہے یہ خفیف مطلب خفت ہوگا، یعنی ہلکا ہوگا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کچھ اس طرح سے جائیں گے جیسے کہ ایک بچہ بے اختیاری طور پہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ وما ادراک ما ہی، یہ دوبارہ سے ایک سوال. ٹھیک. اور یہاں پہ ہیا جو ہے، تو ہیا جو ہے ہا زیر اور یا، صرف ہی جو ہے وہ آتا ہے مؤنث کے صیغے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس میں آخر میں ہا جو ہے یہ اضافی ہے. اب اس سے کیا ہے؟ ایک تو جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تحذیر مطلب ڈرانے کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور ایک جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ضمیر استعمال مطلب پروناؤن استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وما ادراک مل حاویہ یا پھر وما ادراک ما حاویہ، یہ نہیں فرمایا. پھر کیا فرمایا ہے؟ پھر یہ فرمایا ما ہیا، کہ وہ کیا ہے. ٹھیک. تو وہ جو ایک باریک نقطہ ہے، مطلب ایک پوائنٹ ہے جو قرآن شریف میں ویسے آتا ہے کہ جب پروناؤنس جب اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کی بہت ڈیٹیلز نہیں بتاتے ہیں، اور ویسے اگر دیکھیں تو ڈیٹیلز یہاں پہ بتائی بھی نہیں ہے. صرف اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد ایک آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ کیا ہے، اور وہ بھی آیت کیا ہے؟ صرف 2 الفاظ، نارن حامیہ. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل نہیں بتائی. اور اس کے برعکس انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے سورہ ہمزہ میں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما ادراک مل حطمہ، کہ تمہیں پتہ ہے، اور وہاں پہ دوبارہ سے وہ لفظ ریپیٹ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پوری اس کی 2-3 آیت میں اس کی تفصیل بتائی ہے نا. نار اللہ الموقدہ، کہ وہ اللہ کی آگ ہے. بہرحال وہ جب کریں گے تو ہوگا. جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب پروناؤنز استعمال ہوتے ہیں تو پھر ڈیٹیلز نہیں آتی ہیں، اور اگر پروناؤن نہیں، وہ پورا پراپر ناؤن اگر استعمال ہو رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد کی آیات میں زیادہ ڈیٹیلز بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وما ادراکا، تو وہی ادراکا اور یدریکا کہ جب ادراکا کر کے اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کا جواب بھی دیتے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے وما ادراکا مل قاریہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر قاریہ کا وہ بھی بتایا، اس کو ایکسپلین کیا. اور اسی طرح سے وما ادراک ما ہی، کہ وہ کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی خود ہی دیا، وہ کیا ہے؟ نارن حامیہ. ٹھیک ہے. اور وہ یدری کا اگر ہوتا تو پھر عموماً جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں. ٹھیک. تو یہاں پہ جو ہا آیا ہے ماہیہ کا ہا، تو یہ جو ہے یہ ہے اس کے لیے آتا ہے تحویل، یعنی ڈرانے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ بڑھانے کے لیے، میگنیفائی کرنے کے لیے، میگنیفیکیشن کے لیے آیا ہے، کہ یہ پھر ایک بڑی چیز ہے، یہ ڈرانے کے لیے آیا ہے، ایک جس کو کہتے ہیں نا وارننگ کے طور پہ آیا ہے. ٹھیک. تو اس کے علاوہ ہاں یہ جو میگنیفیکیشن والی بات ہے کہ ہاں جو آیا ہے آخر میں اضافی، تو یہ جو ہے سورہ حاقہ، یعنی جو سورہ نمبر 69 ہے سورہ حاقہ. تو اس میں اگر یاد ہو تو سورہ حاقہ میں آیا ہے سورہ نمبر 19، جس میں وہ ہے نا کہ ہاتھ میں کتاب پکڑائی جائے گی اور پھر وہ کس طرح سے خوش ہوگا یا افسوس کرے گا.
ہے نا. تو اس میں کیا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. ٹھیک ہے, تو پھر اس کی تو جس کا اعمال نامہ اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ. ٹھیک ہے, تو وہ جو آواز ہوگی جو اس کا ایکسکلیمیشن ہوگا وہ کیا ہوگا ہاں, کہ وہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں اپنی خوشی جو ہے اس کا اظہار. ٹھیک ہے, یعنی بیسکلی ایکسپریشن کو میگنیفائی کرنے کے لیے یہ ہا استعمال ہوتا ہے, اور یہاں پہ وہ ہا جو ہے وہ ڈرانے کے لیے کیا گیا ہے استعمال. ٹھیک ہے, اب آیا نارن حامیہ. ٹھیک, اور یہ کیا ہے حامیہ, وہی بہت تیز بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ, اور حما جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جس کی شدت بہت زیادہ ہو. ٹھیک ہے, اور جو سورج کی جو شعاعیں ہیں یا سورج کی جو فلیمز ہیں اس کو بھی حما حامیم جو ہے وہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, حامیم, اور یہی حامیہ یہ وہی ہے. ٹھیک, اور اگر حدیث شریف کے اس سے دیکھیں تو کیا ہے کہ جو جہنم کی جو آگ ہے وہ کم سے کم 70 گنا زیادہ شدت والی ہوگی, شدید ہوگی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس سے محفوظ رکھیں. اللہم اجرنا من النار. اچھا, اب یہ تو ہو گئی اس کی ڈیٹیلز. اب اگر ویسے دیکھیں تو شروعات میں یعنی کہ جو سورہ شروع ہوئی اور اس میں آخر میں جو ایک ربط ہوتا ہے تو وہ کیا ہے کہ شروعات میں سورہ کی شروعات میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ تحذیر, ایک ڈرانے والا انداز تھا. ٹھیک ہے, وہ کھڑکھڑانے والی, وہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی, اور آخر جو ہے سورت کا وہ بھی ایک ڈرانے والا ہی انداز ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کیا ہے نارن حامیہ. ٹھیک, اس کے بعد اگر دیکھیں تو سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا وما ادراک ما القاریہ, اور پھر اس کا جواب دیا. ٹھیک, اور اسی طرح سے سورہ کا جو اختتام ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا وما ادراک ما ہی, اور پھر اس کا جواب دیا نارن حامیہ. تو یہ ہے ایک ربط اور مناسبت اس کی بھی. اور بس انشاءاللہ اب یہ کہ اس کے بعد جو سورہ ہے یعنی سورہ تکاثر کی پھر انشاءاللہ اب تفسیر ہوگی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالی نیک عمل کی اور اخلاص کے ساتھ اعمال کی بہترین توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.